بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. نگران سیٹ اپ چارج سنبھال چکا ہے اور اب نگران سیٹ اپ کے آتے ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے. حلقہ بندیوں کا جو پروسیس ہے یہ حتمی طور پر دسمبر کے مڈ میں ختم ہوگا، اور اگر یہ پروسیس دسمبر مڈ میں ختم ہوتا ہے تو یقینی طور پر 90 روز کے اندر انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ جو کانسٹیٹیوشنل بریچ ہے اس کا اب ذمہ دار کون ہے، اور یہ جو سیٹ اپ 90 روز سے ایکسیڈ کرے گا اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت کیا ہوگی. پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے. پھر بڑی پولیٹیکل پارٹیز وہ کیا اسیس کر رہی ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو پچھلے 16 ماہ اقتدار میں تھیں، کیا یہ سارے معاملات انہوں نے پہلے سے ڈسکس کیے تھے، ان کے ذہن میں تھا، اور اب نیکسٹ پلان کیا ہے. کیونکہ اگر انتخابات نہیں ہوتے وقت پر تو ملک کے اندر ایک آئینی بحران پیدا ہوگا. اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور اس سے کس طریقے سے نکلا جائے گا. پھر موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کیا ہیں، جو اگلا سیٹ اپ ہوگا اس کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے. ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب. فیصل بھی بہت شکریہ آپ کے وقت. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل. فیصل بھی الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ 90 روز کے اندر تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے الیکشنز کا ہونا. پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے لیے پیپلز پارٹی کی بڑی قربانیاں ہیں، پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن کریں گے، حلقہ بندیاں کریں گے، اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. اس کو 4 سے 6 مہینے چاہیے، جو کہ 4 سے 6 مہینے نہیں ہے. جب یہ کام کریں گے اس کے بعد اس کی اپیلیں ہوں گی، اور اپیلوں میں جو ہے جائیں گے سپریم کورٹ جائیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا ہے اللہ کے فضل سے پچھلے جو الیکشن ٹریبیونل کے کیسز ہیں وہ آج تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. اسمبلی ختم ہو گئی، سپریم کورٹ نے آج تک فیصلہ نہیں کیا. تو یہ کیا اس پہ گارنٹی ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ آئین کی جو وہ ہے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آئین میں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونی چاہیے. حلقہ بندیاں جو ہیں وہ آئین میں کی ضرورت نہیں ہے. آئینی ضرورت جو ہے الیکشنز ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، اکنامیکل کرائسس ملک میں ہے، اس کا واحد حل یہی ہے، اس کا وے فارورڈ یہی ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. نئی پارلیمنٹ ہے، نئی حکومت ہے، اور اس ملک کو آگے لے کر چلے. حلقہ بندیوں کا جہاں تعلق ہے اس میں آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے، اور آئین کی کوئی ضرورت ہے کہ آپ حلقہ بندیاں کریں. ٹھیک ہے CCI میں یہ اپروو ہو چکا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے الیکشن اس بیس پہ لے. لیکن CCI کی اپروول کے بعد یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ ڈیلیمیٹیشن ضروری ہوں گی اگلے الیکشنز کے لیے. دیکھیں حلقہ بندیاں جو ہے اس میں آپ سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں، نہ آپ سیٹیں کم کر رہے ہیں نہ بڑھا رہے ہیں. اگر حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں، آبادی بڑھ گئی، تو اس کے بدلے سیٹیں بھی بڑھنی چاہیے. سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں کیونکہ اس کے لیے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے. 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے. جب CCI میں ہوا تو اس کے بعد حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی جو ہے اس کو سیٹیں بڑھانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے. اور اب تو قومی اسمبلی موجود نہیں ہے، تو آپ کیسے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے؟ لہٰذا یہ ڈیلیمیٹیشن یہ ہے کہ آپ ایک حلقے کو اس کی جو ہے وہ لمٹس جو ہیں وہ کم یا زیادہ یا جس کو چینج آبادی کے حساب سے. تو یہ آئینی ضرورت نہیں ہے، آئینی ضرورت ہے الیکشنز. تو یہ جب CCI کے اندر یہ سارے فیصلے ہوئے تو پیپلز پارٹی بھی اس فیصلے کا حصہ تھی. بالکل. اس وقت آپ لوگوں کو ادراک نہیں تھا کہ یہ بعد میں ہرڈل کریٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ کوئی آئینی ضرورت نہیں تھی. یہ نارمل ڈے ٹو ڈے افیئرس تھے. اس میں کوئی ہرڈلس کس وجہ سے ہرڈل کریٹ ہو گئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ پارلیمنٹ اپنی میعاد پوری کرے، 60 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. PDM کی جماعتوں کی یہ خواہش تھی کہ نہیں 90 دن میں ہونے چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے 90 دن میں ہونے چاہیے. CCI میں کوئی یہ بائنڈنگ نہیں تھا کہ یہ جو ہے ڈیلیمیٹیشن الیکشن سے پہلے ہوں گی اور آپ جو ہے اس کے لیے الیکشن ڈیلے کریں گے. تو آپ کے خیال میں کابینہ کے تحلیل ہونے کے فوری بعد، بلکہ قومی اسمبلی کے تحلیل ہونے کے فوری بعد نگران سیٹ اپ کے آتی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ پھر کیوں کیا ہے؟ دیکھیے الیکشن کمیشن نے بھی یہ فیصلہ کیا، اور الیکشن کمیشن نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے غلط ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ جو ہے فوراً اپنا ایک موقف دیے. اس کے بعد ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر آئندہ کا عمل ہے. باقی پولیٹیکل پارٹی سے بھی ڈسکشن کریں. مجھے آج میں نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اپنی ٹائم پہ الیکشنز ہونے چاہیے. تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطہ بھی کرے گی اور اپنا عمل بھی دے گی. آپ لوگ کو کورٹ میں جانے کا ارادہ ہے اس کے خلاف؟ یہ ہماری لیگل ٹیم اور پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے، تو اس کے بعد ہم. بالکل ٹھیک. اور آپ کے خیال میں یہ کتنا سیریس ہے اگر 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم اینالسٹ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی تو نہیں ہوئے 90 روز کے اندر انتخابات، خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہوئے 90 روز کے اندر انتخابات، تو وفاق میں بھی نہیں ہوگا، تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 2 سچویشنز تھیں.
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो असम्बलियाँ तोड़ी गई थी वो एक सिचुएशन में तोड़ी गई थी और एक ऐसे उसमें तोड़ी गई थी कि मुल्क में जो है अनसर्टनिटी हो, तमाम असम्बलियाँ टूट जाएँ और हम इलेक्शंस करा लें। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो जाता, आज चीफ मिनिस्टर होते वहाँ के, जिस पार्टी अगर हुकूमत जीत जाती तो अपोजिशन कहती है ये हुकूमत ने धांधली की है। आज जो भी चीफ मिनिस्टर होता, आज वो इंटरफेयर करता कौमी असम्बली के हल्कों में, कौन को रोक सकता था? इलेक्शन कमीशन के तो ये इख्तियारात हैं, जब माजी में एक वज़ीर आज़म वज़रा डेवलपमेंट स्कीम्स खर्च कर रहे थे, डेवलपमेंट स्कीमों का ऐलान कर रहे थे, फंड्स खर्च कर रहे थे, नौकरियाँ दे रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता? सिर्फ नोटिस देता था, 2-3 नोटिस देता था, 50,000 रुपये जुर्माना कर देता था, उसके बाद कुछ उनके पास इख्तियारात नहीं थे। तो जब पंजाब का चीफ मिनिस्टर कोई होता और 150 कौमी असम्बली की सीटों में इंटरफेयर करता तो कौन से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते? तो मेरी तो अपनी ज़ाती राय है और मैंने पार्टी में भी इसको पुट अप किया हुआ है कि हमें पूरे पाकिस्तान में जिस तरह हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इस तरह कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान के साथ इलेक्शन होना चाहिए। ऐसे ना हो कि जहाँ पर मरकज़ी हुकूमत तब्दील हो वहाँ पर भी हुकूमत तब्दील होना शुरू हो जाती है। तो उनके भी इलेक्शन अगर हमारे साथ हो जाएँ तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सेटअप है, क्योंकि हम एक मैच्योर या कहें या सीनियर डेमोक्रेसी नहीं है, 2-3 पार्लियामेंट के हुए हैं, हम डे टू डे चीज़ें सीखते हैं पॉलिटिक्स में। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको अगर इकट्ठा कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा। अच्छा ये बताइएगा, ये तो चलिए क्लियर था ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करे ताकि अगले 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। पीडीएम की ये जो ख्वाहिश थी 90 रोज़ की, और फिर जो सीसीआई वाला मामला, आपको लगता नहीं कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट में थीं, कोलिशन में थीं, ये ट्रैप हो गई हैं इस सारे प्रोसेस के बाद? कि अब देखें ना, आप लोगों ने सीसीआई के अंदर फैसला भी कर लिया, वो भी एक बाइंडिंग आ गई, और इलेक्शन कमीशन ने भी फौरी तौर पे कह दिया कि नहीं होगा जी, 90 रोज़ में नहीं कर सकते हम। नहीं, ट्रैप नहीं हुई। देखें, हमारी इत्तेहादी जमातों की ये ख्वाहिश थी कि हमें कैंपेन के लिए 90 दिन चाहिए, तो हम उसके लिए एग्री हुए। हम 90 दिन आप कर लें, आप 60 दिन ना करें, 90 दिन कर लें, हमें इस पर कोई वो नहीं है। लेकिन साथ में जो है ना, सीसीआई का फैसला कोई आइनी जिम्मेवार आइनी उसमें नहीं है कि आइन ये आपको कहते करें। ठीक, ये इलेक्शन एक्ट है, उसके अंदर ये है, इसमें कोई आइनी वो नहीं है कि आप जाके इलेक्शन से पहले ये चीज़ें करेंगे। तो ऐसे अगर उन्होंने इसको एक इशू बना लिया तो इशू बनाए, अदरवाइज इट्स नॉट एन इशू। अच्छा, और जो पंजाब का केयर टेकर सेटअप है, एक तो आपने कह दिया ना कि ठीक है वफाक में और हुकूमत होती, बाद में तस्लीम ना होते नताइज, लेकिन वो जो एक्सीड किया है, अपना टेन्योर एक्सीड किया है, उसके बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत क्या है? सवाल का मकसद ये है कि अब एज़ पर इलेक्शन कमीशन डिसीजन अगर ये भी 90 रोज़ से एक्सीड होता है तो कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कवर तो उसको भी चाहिए होगा, कोई हैसियत होगी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन। देखें, मैंने इस पर पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं अपनी इस पर राय दे रहा हूँ कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इसमें क्या है। केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है, निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाती है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये इलेक्शन जो हैं वो 60 है, 90 है, वॉट एवर। तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा के अगली हुकूमत को हैंड ओवर करेंगे चीज़ें, उसमें टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, इलेक्शंस करवाने के लिए आए हैं। और मुझे नहीं पता कि हमने क्यों, जब हम हुकूमतों में होते हैं तो ये चीज़ें हमें उस वक्त उस चीज़ों का एहसास नहीं होता और हम फिर बाद में बातें करते हैं, पोजीशन में बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मुल्कों में ऐसी मिसालें नहीं है जिसमें केयर टेकर हुकूमत हो और फिर हम 15 दिन टीवी पे बैठे रहें, जी कौन वज़ीर आज़म बन रहा है, फिर कौन वज़ीर बन रहा है, फिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सारा पूरा पिछले 10-12 दिन से पूरा जो है ना मीडिया जो है ना वो हाईजैक हुआ पड़ा था। वज़ीर आज़म कौन बन रहा है, वज़ीर कौन बन रहा है, काबीना क्या हो रही है, क्या कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा, ये चीज़ें थी। कश्मीर में आप देखें, आपकी जो हुकूमत है, जो भी हुकूमत होती है वो इलेक्शन करा के दूसरी हुकूमत को हैंड ओवर कर देती है। तो इस चीज़ पे भी सियासी पार्टियों को चाहिए कि इस पर सोचें। वहाँ पे तो अपोजिशन में बैठे लोगों को फंड्स भी देते हैं, वो तरक्याती फंड्स भी देते हैं। अब यहाँ पर टारगेट देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगली पार्लियामेंट में इस बात पे सोचना चाहिए कि ये केयर टेकर के बस जो हुकूमत है उसको अगले इलेक्शन करा के उसको जो है ना नए। आपने जो निगरान काबीना में जो नाम देखे हैं, आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? क्या ये नाम छोटे टेन्यूर के लिए हैं या आपको लगता है कि ये सेटअप लंबा चलेगा? नहीं, आपकी अपनी असेसमेंट क्या है? निगरान हुकूमत के लिए जो नाम आए हैं, और मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी नाम ऐसे हैं कि जिस पे मैं समझता हूँ कि उस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी फील्ड से टेक्नोक्रेट्स हैं, और मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को जो है केयर टेकर टाइम में अच्छी तरीके से चला लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब वो उन्होंने अभी कल ही हल्फ लिया और आज हम शुरू हो जाएंगे, जी ये फ़लाँ अच्छा है, फ़लाँ बुरा है, तो चंद दिन दे देते हैं, उसके बाद इस पर बहस कर लेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। पीपल्स पार्टी को कुछ शेयर मिला है कैबिनेट में? पीपल्स पार्टी ने तो शेयर मांगी थी। ये तो देखें, अब आप कहें कि जी मैं कहूँ कि जी जानने वाले, तो मैं समझता हूँ कि आधी से ज़्यादा काबीना मेरे जानने वाली है, तो इसका ये मतलब वो नाम जो पीपल्स पार्टी ने रिकमेंड की नहीं। अब इसमें यह है ना कि पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जब आए तो उन्होंने 2-3 इसी पे काम किया कि वो अपनी काबीना उसके लिए, और आप देखेंगे जिस फील्ड में जो लोग हैं तकरीबन उसी फील्ड के लोग थे। तो अगर मैं कहूँ कि जी फ़लाँ मेरा दोस्त है, आप बोलेंगे पीपल्स पार्टी का है,
ایسے آدھی سے زیادہ کابینہ کو میں جانتا ہوں جو ہمارے ساتھ رہے ہیں. کچھ ہمارے اب پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی مطلب ایک ہمارے دوست رہے ہیں چیزیں. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا ریکمنڈ مطلب ہے کہ ہوگا یا ایسے کیبنٹ میں ایسے ممبر ہیں. آپ مجھے بتائیں انفارمیشن جو آپ کا منسٹر بنا بھی سولنگی صاحب, ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, باقیوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. تجزیہ نگار ہمارے ساتھ, گوہر اعجاز صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں, اب کئی ہمارے ساتھ کئی پروگرام انہوں نے کیے ہیں ٹی وی پہ, جی ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اب جیسے وہ مشر ملک صاحب آئی ہیں, ان کے خاوند کے حوالے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے وہ کیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ان کا تعلق ہے. اس طرح اگر آپ باقی آپ نے گوہر اعجاز کی بات, پھر آپ مجھے بتائیں کہ جیلانی صاحب جیلانی صاحب ہیں, وہ فورن افیئر کے سیکرٹری رہے ہیں, ایمبیسڈر رہے ہیں. اب کن کن کے ساتھ ان کی تصویریں, نہیں چلیں ایک تعلق تصویریں اب میں بتاؤں کہ وہ امریکہ میں سفیر رہے ہیں, مختلف ملکوں میں سفیر رہے ہیں, سیکرٹری رہے ہیں, کن کن کے ساتھ تصویر ہوں گی, آپ بولیں گے فلاں کے ساتھ بھی تصویر ہے, فلاں پارٹی ہے. تعلق ہونا تو ایک الگ بات ہے نا, وہ تو آپ گورنمنٹ میں بھی بڑے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا میں ہے. نہیں سمجھتا اس میں کیبنٹ میں کوئی بھی ایسے میرے خیال میں بھی ہو ایسا کوئی بھی شخص ہے جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایکٹیو ممبر ہو. آپ کے خیال میں یہ ساری کیبنٹ کا ڈیسیجن سوللی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا اپنا ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر نے مشاورت کی ہوگی کسی کے ساتھ, میرے ساتھ تو مشاورت نہیں کی, لیکن ڈیفینیٹلی انہوں نے مشاورت کی ہوگی, دیکھی ہوگی کہ یار کس کس کو کیا کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ کل تک اوتھ ٹیکنگ سے پہلے ہر چینل میں مختلف کابینہ چل رہی تھی, ہر چینل والے نے اپنی وفاقی کابینہ بنائی ہوئی تھی اور وہ چل رہی تھی. اس سے پہلے کوئی 6-7 وزیر اعظم چل رہے تھے, 2-3 نے تو تقریریں بھی تیار کی ہوئی تھی. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جی وہ مشاورت ہوتی ہے, کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے, پھر کہتے ہیں کوئی بات ایسے نکل جاتی, کہتے ہیں جی فلاں بندہ کابینہ میں آ گیا. ویسے 2-3 لوگوں کا آپ نے کہا, ان 2-3 لوگوں میں اطلاعات تو یہ تھیں, غلط ہو سکتی ہے, آپ بتا دیجیے گا کہ ان میں 1-2 نام تو پیپلز پارٹی کی طرف سے اسٹرانگلی ریکمینڈڈ تھے. نہیں, اب تارڑ صاحب جو کمیونیکیشن کے وزیر بنے, یہ چیئرمین این ایچ اے نہیں تھے, کن کن کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوا ہوگا, ہر سیاسی بندے کے ساتھ کسی کا این ایچ اے کے ساتھ. جیلانی صاحب کا نام ویسے آپ نے ریکمینڈ کیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پیپلز پارٹی, اس کو جو ہم نے 2018 میں بھی ریکمینڈ کیا تھا. 2018 میں ہم نے ریکمینڈ کیا تھا جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا تھا, لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے خورشید شاہ صاحب تھے, اس وقت انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا. اب یوسف رضا گیلانی کے رشتہ دار ہونا یہ مطلب نہیں کہ پیپلز پارٹی میں ہوگا. اب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے رشتہ دار ہیں, تو اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے مطلب ہے کہ اب سارے کاکڑ جو ہیں وہ کاکڑ صاحب کے کوئی رشتہ دار ہوں, اس کا مطلب نہیں کسی نے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں پالیٹکس میں, جی فلاں کا رشتہ دار ہے, فلاں کا یہ ہے. پھر اس طرح اگر آپ دیکھیں, آپ بولیں گے کہ جی وہ آج چیمہ صاحب ہیں, آپ بولیں گے پی ایم ایل اے نے ریکمینڈ کی ہے فار ایگزامپل, عمر شیف صاحب ہے, بہت سے ایسے. اب میں کہوں کہ جی ہمارے جو پرانے ایسے پی ایم تھے اپنا اسلام آباد سے جو تھے سوراب صاحب, جی تو دوبارہ سے پی ایم بن گئے. تو مطلب یہ چیزیں جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہیں اس چیز میں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کیا. اچھا, ویسے کیا کوئی کاکڑ صاحب کے نام کے حوالے سے مشاورت کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے اتحادیوں کے ساتھ؟ بالکل کی تھی. آپ لوگوں نے اعتماد, جب نام ڈسکس ہوئے اور اس کے بعد جب جس دن وزیر اعظم بنے اس سے پہلے ایک رات جب کھانا تھا پریمس ہاؤس میں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے جو ہے وہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو اختیار دیا تھا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں اس کے اوپر اعتماد ہوگا. اس سے پہلے پی ڈی ایم کی جماعت نے اپنے لیڈر آف دی ہاؤس کو جو ان کے تھے پی ڈی ایم کے سربراہ نے سب نے اختیار دے دیا تھا. تو جب اختیار دے دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اختیار دے دیا. اس کے بعد جب یہ ڈسکس ہوا, اس کا نام آیا, ڈسکشن ہوئی, اور اس کے بعد ہم اس کو اپروو کیا تھا. تو آپ کے خیال میں مینگل صاحب کو کیوں اختلاف ہوا؟ انہوں نے تو اوپنلی نواز شریف صاحب کو لیٹر بھی لکھ دیا. دیکھیں مینگل صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں, ایک سینئر پولیٹیشینز ہیں, اس سے ہم نے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں, ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں بھی رہے ہیں, اور ایک سنجیدہ سیاستدان ہیں. ہمارے روایات ہیں بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں کہ جب ہم اختیار کسی کو دے دیتے ہیں تو ہم اس کے ہمیں امین ہوتا ہے کہ وہ اچھا فیصلہ کرے یا برا فیصلہ کرے, اس کو ماننا پڑتا ہے. تو مینگل صاحب پی ڈی ایم کے اتحادی تھے, انہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے وزیر اعظم صاحب کو اختیار دیا, وزیر اعظم صاحب نے ایک فیصلہ کر لیا. ان کے خیال میں وہ اچھا تھا یا برا تھا, آپ نے تو اختیار دے دیے. ان کو اس پہ تحفظات ہیں, ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی تحفظات نہیں. آپ کا اپنا ذاتی کیا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو فیصلہ ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کا, یہ فیصلہ درست فیصلہ؟ دیکھیں میں نے پہلے دن سے, ایک تو پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو آپ نے بتا دیا نا, آپ کا میں نے پہلے دن سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا. پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کہہ رہے تھے کہ ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے اور ایک ریٹائرڈ جج ہونا چاہیے یا بیوروکریٹ ہونا چاہیے, اور میرا پہلے دن سے پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمیں سیاسی بندہ ہونا چاہیے. سیاسی بندہ جب اس سیٹ پہ بیٹھے تو اس کو سیاستدانوں کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں کیا مسائل ہوتے ہیں, آر ٹی ایس کیسے سوئچ آف ہوتے ہیں, اور الیکشن کیسے ہوتے ہیں, بکسے کیسے چوری کیے جاتے ہیں, ووٹ آپ کے لیے ڈالا جاتا ہے, گنا میرے لیے جاتا ہے, اس سیاستدانوں کی پتہ کیسے. پھر آپ کبھی دھن کی وجہ سے جو ہے اسٹاف غائب ہو جاتا ہے. تو یہ بہت سے ہم نے فلمی سین دیکھے اس پورے الیکشنز میں. ہم نے 8 جو ہے نگراں وزیر اعظم کی ہیں. کسی الیکشن میں ہم نے یہ کہا ہے کہ الیکشن پھر
ہم نے بیوروکریٹ بھی بنائے، ہم نے جج بھی بنائے اور سارے ناکام ہو چکے۔ الیکشن کے بعد آپ کے چینل پہ آتے تھے کہ جی ہمیں تو کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، ہم تو کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، ہم تو وزٹ نہیں کر سکتے تھے، ہم تو ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے۔ لیکن ایک سیاستدان ہے، نوجوان بھی ہیں، ان کو یہ احساس ہے کہ یہ چیزیں گزری ہیں سیاستدانوں پہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ تاریخ میں وہ اپنا اچھے الفاظ میں اپنا نام لکھیں گے۔ ابھی تک کی جو تاریخ ہے اس میں بہت سی پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ یہ جو سارے آپ نے بتائے معاملات کہ کس طریقے سے دھند کے اندر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، ووٹ کسی کے لیے ڈلتا ہے، نکل کسی کے لیے آتا ہے، جس پولیٹیکل پارٹی سے پرائم منسٹر صاحب کا تعلق ہے چیزیں تو ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی مینیج کی گئی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ دوسروں کے لیے کوئی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کر سکے؟ دیکھیں اسپوکس مین تھے بلوچستان کے، اسپیکر اپنا سینیٹر رہے ہیں، ان کی مختلف سیمینارز میں نے اسپیچز دیکھی ہیں، مختلف کمیٹیز میں ان کے میں نے پوائنٹ آف ویو دیکھے، ٹی وی ٹاک شوز دیکھے ہیں، آپ کے ساتھ بھی پروگرامز دیکھے ہیں، سارا کچھ دیکھیں، مختلف چینلز پہ آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے، اور تاریخ میں جو ہے وہ تاریخ آپ کو ہمیشہ اچھے یا برے الفاظ میں یاد کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹے صوبے کے لیے بلوچستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے، اور وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے کہ اپنی تاریخ میں جو ہے اپنا یہ ٹائم میں گزر جاتے ہیں، لوگوں نے جو ہے 11 سال اور 9 سال حکومتیں کی ہیں، لوگ ان کو بھول گئے ہیں، کوئی یاد کرتے ہیں؟ آج ہر کوئی کہتا ہے نا کہ شہید ذوالفقار بھٹو کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھٹو کا نظریہ زندہ ہے۔ آج ہمیشہ جی بھٹو کے نعرے لگتے ہیں، کسی نے کہا کہ ضیاء الحق زندہ باد؟ کوئی نام لیا؟ 11 سال حکومت کی ہے۔ مشرف صاحب نے بھی 9 سال حکومت کی، کسی نے کہا کہ مشرف زندہ باد؟ 9 سال تو انہوں نے بھی حکومت کی ہے، سیاسی بھی رہے ہیں، اور سوٹ بھی پہنے، وردی بھی پہنی اور شیروانیاں بھی پہنی ہیں، لیکن کوئی کسی نے ان کا نام نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اقتدار میں آگے تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں اقتدار میں ہوں۔ تاریخ لکھی جائے گی، پھر یہ ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے، پھر آپ اور ہم پھر ڈسکشن کریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے، تاریخ کیا لکھے گی؟ ایک آپ کی خواہش تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی کہ اچھا، میں بہت پر امید ہوں اس پرائم منسٹر سے کہ وہ ایک اچھا، اور بلوچستان کے لیے بھی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہمیشہ ہم سنتے ہیں بلوچستان سے ایک آوازیں آتی ہیں مختلف قسم کی، ان کے تحفظات کی، ان کے مسائل کی۔ اس وقت بلوچستان کی محرومیوں کی آوازیں جب آتی ہیں تو اس وقت بلوچستان کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ بلوچستان کے ایک وزیر اعظم ہیں، پشتون وزیر اعظم ہے، بلوچ وزیر اعظم بھی گزرے ہیں، ان کا چیئرمین سینٹ بھی ہے، بہت جلد ان کا چیف جسٹس بھی بننے جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے میجورٹی مسائل کو یہ حل کریں گے۔